السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں درخشاں اردو کے چوتھے سبق کو، لیسن نمبر 4 کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سبق میں ہماری جو بات ہوگی وہ قمر جہاں کے تعلق سے بات ہوگی کہ قمر جہاں ہے کون، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، اور آپ نے زندگی میں تعلیمی شروعات کیسے کی ہے، اور آپ نے جو پڑھانے کا آغاز کیا، اپنی تدریسی کیریئر کی شروعات جو کی ہے آپ نے کہاں سے کی ہے، اور کہاں تک آپ نے تعلیمی سفر کو جاری اور ساری رکھا ہے، پھر آپ کی جو کتابیں ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں آج کے ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے قمر جہاں کے تعلق سے۔ قمر جہاں کون ہے اس کے بارے میں جانیے۔ قمر جہاں ایک افسانہ نگار ہے، تنقید نگار ہے۔ آپ نے افسانے بھی لکھی اور تنقید، دوسرے کے کلام پر آپ نے تنقید و تبصرہ کا بھی کام کیا ہے۔ قمر جہاں کی پیدائش جو ہوتی ہے، قمر جہاں سن 1951 یا 52 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ قمر جہاں کی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ تو جائے پیدائش، جائے مطلب ہوتا ہے جگہ، پیدائش مانے پیدائش، برتھ، تو جائے پیدائش یعنی کہ پلیس آف برتھ، یعنی کہ پیدا ہونے کی جگہ۔ تو قمر جہاں کی پیدائش جو ہوئی وہ بزرگ دوار گاؤں، ایک گاؤں کا نام ہے بزرگ دوار۔ بزرگ دوار گاؤں میں قمر جہاں کی پیدائش ہوئی، اور یہ بزرگ دوار جو ہے وہ ضلع سمستی پور میں پڑتا ہے۔ تو سمستی پور ضلع کے بزرگ دوار میں قمر جہاں کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ کیا ہے؟ سید عطاء الحق آپ کے والد کا نام ہے۔ اور قمر جہاں نے اپنی تعلیم کی شروعات کیسے کی ہے؟ تو ابتدائی تعلیم تو قمر جہاں نے اپنے آبائی وطن کہاں ہے؟ تو آبائی وطن وہی ہے بزرگ دوار ضلع سمستی پور، یہ آپ کے آبائی وطن ہے۔ تو آبائی وطن میں آپ نے روایتی تعلیم، جو شروع کی تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم آپ نے حاصل کی، اور مزید آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ پٹنہ آ جاتی ہیں، اور پٹنہ سے آپ نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD تک آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD تک آپ نے تعلیم کو حاصل کی۔ قمر جہاں کے بارے میں ہے کہ آپ کی جو کہانی لکھی گئی ہے، آپ نے جو کہانیاں لکھی ہے، تو پہلی کہانی آپ کی کون سی ہے؟ تو پہلی کہانی آپ کی وہ جنون وفا ہے۔ جنون وفا قمر جہاں کی یہ پہلی کہانی ہے، اور قمر جہاں کی یہ پہلی کہانی جو ہے نا وہ ماہنامہ صبح نو پٹنہ سے ایک ماہنامہ کہتے ہیں کہ ایک رسالہ ہوتا ہے جو مہینے میں ایک مرتبہ وہ شائع کیا جاتا ہے۔ تو پٹنہ سے ہر مہینے ایک رسالہ صبح نو کے نام سے جاری کیا جاتا تھا۔ تو ماہنامہ صبح نو پٹنہ سے قمر جہاں کی پہلی کہانی سن 1966 عیسوی میں وہ شائع ہوئی۔ سن 1966 عیسوی میں قمر جہاں کی جو پہلی کہانی جنون وفا ہے وہ اس ماہنامہ سے شائع ہوتی ہے۔ قمر جہاں کے بارے میں ہے کہ تدریسی شروعات، یعنی کہ آپ نے جو پڑھانے کا آغاز کیا، تو تدریسی شروعات، اپنی تعلیمی کیریئر کا آغاز جو آپ نے کیا وہ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے کی۔ یعنی کہ سندروتی مہیلا کالج جو بھاگلپور میں ہے نا، تو اس کالج کے شعبہ اردو کی آپ لیکچرر بحال ہوئی، لیکچرر کی حیثیت سے اس کالج میں آپ بحال ہوئیں، اور بعد میں ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو کے عہدے کو آپ نے سنبھالا۔ بھاگلپور سندروتی مہیلا کالج کے شعبہ اردو پہ آپ تقرر ہوئی، وہاں آپ نے شروعات کی، اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو کے عہدے پر آپ فائز ہو گئی، اور آپ کی یہ سفر ابھی جاری و ساری ہے۔ تصنیفات مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو کتابیں لکھیں، قمر جہاں نے جو کتابیں لکھیں اس میں ہے چارہ گر۔ پہلی کتاب ہے وہ چارہ گر، یہ آپ کی پہلی کتاب ہے جو سن 1983 یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ، سن 1983 عیسوی میں شائع ہوئی۔ کتاب میں بھی پڑھے ہوں گے، وہاں پہ نام کے ساتھ یہ عدد لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سن اتنے سال میں، یعنی کتنی سن میں آپ کی یہ کتاب شائع ہوئی۔ تو سن 1983 عیسوی میں قمر جہاں کی یہ پہلی تصنیف چارہ گر شائع ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسری کتاب ہے اجنبی چہرے۔
اجنبی چہرے یہ قمر جہاں کی دوسری کتاب ہے جو سن 1991 عیسوی میں یہ شائع ہوئی، یہ منظر عام پہ چھپ کر کی یہ کتاب آئی لوگوں کے درمیان۔ اور تیسری کتاب ہے وہ ہے یاد نگر۔ یاد نگر ایک کتاب ہے جو ابھی چھپی نہیں ہے بلکہ یہ زیر اشاعت ہے، زیر طباعت ہے، ابھی چھپنے کے لائن میں ہے، ابھی وہ چھپی نہیں ہے، عنقریب وہ کتاب چھپ کر کے یاد نگر یہ بھی منظر عام پر آ جائیں گی۔ یہ کتابیں آپ کی جو ہے وہ افسانے کے اعتبار سے اور تنقیدی تصانیف جو آپ کی ہے، جو آپ نے دوسرے کے کلام پر، دوسرے کی شاعری پر آپ نے جو تنقید کیا ہے تو اس میں ہے اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، اور دوسری کتاب ہے جو وہ ہے معیار، اور تیسری کتاب ہے کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، اور چوتھی کتاب ہے حرف آگہی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تنقیدی تصانیف آپ کی ہے اور یہ سفر ابھی جاری اور ساری ہے۔ تو قمر جہاں کے بارے میں اتنی معلومات تھی جو آپ نے حاصل کی ہے۔ قمر جہاں کی ایک افسانہ ہے جو ہے کٹی ہوئی شاخ کے نام سے ہے، جو ہمارے اس درخشاں کتاب کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کہانی کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کٹی ہوئی شاخ۔ تو کٹی ہوئی شاخ کے نام سے قمر جہاں نے ایک افسانہ لکھا۔ اب یہ افسانہ کئی ایک صفحات پر ہے جس کو آپ نے پڑھا ہوگا، اور نہیں پڑھے ہوں گے آپ تو اسے آپ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد آپ اسے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ تو اس کہانی کا نچوڑ کیا ہے، اور اس قمر جہاں کا جو یہ افسانہ، یہ کہانی جو ہے ہمارے نصاب میں جو کٹی ہوئی شاخ کے نام سے عنوان دیا گیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، نوجوان انسان جو اپنی تعلیمی سفر کو مکمل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وقت کے تقاضے کے تحت وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملک وہ پیسے کمانے کی غرض سے، روپیہ جمع کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو عیش و آرام میں گزارنے کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کے سفر کرتا ہے۔ جب وہ جہاز میں بیٹھتا ہے، ایئر ہوسٹس اس کے سامنے آتی ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ یہ جنت میں آ گیا اور جنت کی حوریں اس کے سواگت کے لیے، اس کے خیر مقدم کے لیے آ گئی ہیں۔ پھر وہی ایئر ہوسٹس ایک بوڑھے انسان کے پاس جا کر کے اسی طریقے سے وہ ساری چیزوں کو پیش کرتی ہیں، تو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے خاص نہیں، سارے لوگوں کے لیے یہاں پر عام ہے جو یہاں پر جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ جہاں جانا ہوتا ہے مقام پہ پہنچتا ہے، جانے کے بعد وہ اپنی ملازمت کو جوائن کرتا ہے، نوکری شروع کرتا ہے، رات اور دن کی پوری لگن سے محنت کرتا ہے، اور مکمل محنت کرنے کے بعد وہ خوب پیسے کماتا ہے، اتنا پیسہ کماتا ہے کہ اچھا بنگلہ خرید لیتا ہے، اچھی گاڑیاں ہو جاتی ہے اور اچھے مکان ہو جاتے ہیں، رہنے سہنے کی ساری آشائشیں ظاہری طور پر اس کے موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ان پیسوں کمانے کے چکر میں وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ ہفتوں ہو جاتے ہیں کھل کر اپنے بال بچوں سے وہ گفتگو بھی نہیں کر پاتا ہے، اور اپنے ماں سے بھی گفتگو نہیں کر پاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ اس کے والد کے موت کی خبر آتی ہے تو اس میں صحیح طور پر باپ کے موت کی خبر کو سن کر کے یہ کھل کر رو بھی نہیں پاتا ہے، شرکت بھی نہیں کر پاتا ہے۔ پیسے کمانے کے بعد جب یہ اپنے وطن کو واپس آتا ہے، اور وطن واپس آنے کے بعد جیسے ہی گاؤں میں پہنچتا ہے، اب وہی گاؤں کے پرانے ساتھی جو اس کے زندگی میں بچپن کے ساتھی تھے، اب وہی تمام افراد اس کے لیے اجنبی سے معلوم ہو رہے ہیں۔ جس گھر میں اس نے اپنے بچپن کی زندگی کو دیکھا ہے، جس گھر میں اپنی جوانی کے لمحات کو گزارا تھا، اس گھر کے در و دیوار سے اجنبیت کی وہ خوشبو آنے لگتی ہے، اجنبیت سا معلوم ہونے لگتا ہے، وہی گھر اس کے لیے اجنبی سا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے تب اسے حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر آ چکا ہے کہ ایک شاخ جب اپنے درخت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے تو وہ بے نام ہو جاتا ہے، بے معنی ہو کر بکھر جاتا ہے، تو وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تو پیسے کمانے کے لیے خلیجی ممالک میں لگا دیا، لیکن ہم نے اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے وطن سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور یہ دوری کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمیں یہ ساری چیزیں اجنبی سے معلوم ہو رہے ہیں۔ اس کہانی کا خلاصہ یہی ہوا جو کٹی ہوئی شاخ کے نام سے عنوان ہے، ہماری اس کتاب میں زیر نصاب ہے، تو اسے آپ اچھے طریقے سے ذہن نشی کر لیں۔ تو آئیے اب ہم اس کے جو سوالات ہیں اس سوالات کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے کیا جواب ہے اسے بھی جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا مختصر ترین سوالات میں سے پہلا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ابھی آپ نے پڑھا نا کہ قمر جہاں کی پیدائش سن 1951 یا 52 عیسوی میں ہوئی۔ اس طریقے سے ہم لکھیں گے کہ قمر جہاں کی پیدائش سن 1951 یا 52 عیسوی میں ہوئی۔
دوسرا سوال ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ سید عطاء الحق، سید عطاء الحق قمر جہاں کے والد کا نام ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں جو پیدا ہوئی نا بزرگدوار میں، تو وہ بزرگدوار گاؤں کس ضلع میں پڑتا ہے؟ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ سمستی پور ضلع۔ چوتھا سوال ہے کہ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جواب دیں گے کٹی ہوئی شاخ، کٹی ہوئی شاخ۔ پھر ہے کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ تو جواب دیں گے بھاگلپور یونیورسٹی۔ بھاگلپور یونیورسٹی۔ تو یہ ہمارا مختصر ترین سوالات جسے ہم آبجیکٹو کہتے ہیں وہ سوالات ہیں، اور اس کے جوابات یہاں پر ہیں۔ آپ اسے غور سے دیکھیں اور اس کی اسکرین شاٹ نکال لیں، اور اس کے بعد اپنے نوٹ بک میں اسے لکھ لیں اور ذہن میں محفوظ رکھنے، یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کی آپ اسکرین شاٹ ایک نکال لیں۔ اب ہم مختصر سوالات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پہلا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ قمر جہاں کی پیدائش سن 1951 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے بزرگدوار گاؤں میں ہوئی۔ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ ان کا خاندان تعلیم یافتہ تھا۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں، اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD تک آپ نے تعلیم کو حاصل کی۔ تو یہ ہمارا پہلا سوال ہے، اور اس سوال کے جواب کو آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے؟ آئیے اس دوسرے سوال کو بھی پڑھتے ہیں، اس کے جواب کو بھی جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ قمر جہاں افسانہ نگاری کے ساتھ ایک تنقید نگار بھی ہیں۔ افسانوی مجموعے آپ کے ہیں چارہ گر جو 1983 عیسوی میں شائع ہوئی، اجنبی چہرے جو 1991 عیسوی میں شائع ہوئی، اور یاد نگر جو ابھی زیر اشاعت ہے۔ تنقیدی تصانیف: پہلی تصنیف ہے اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری، دوسری تصنیف ہے معیار، اور تیسری تصنیف ہے کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، اور چوتھی تصنیف ہے حرف آگہی۔ تو یہ دوسرے سوال کے جوابات ہوئے۔ اب تیسرا سوال کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے، یعنی کہ چند جملوں میں ہی تعلیم و تدریس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ قمر جہاں کی ابتدائی تعلیم ان کے آبائی گاؤں بزرگدوار میں ہوئی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ پٹنہ گئیں، اور وہاں سے اردو میں MA اور PhD کی تعلیم حاصل کی۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور میں شعبہ اردو میں آپ بحال ہوئیں۔ پھر آپ کا تبادلہ بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہوا، اور ترقی کر کے قمر جہاں صدر شعبہ اردو کے عہدے پر فائز ہو گئیں۔ اس کے علاوہ آپ افسانہ نگاری اور تنقید نگاری بھی کرتی تھی۔ اس سوال کا یہ جواب ہوا، اسے آپ نوٹ بک میں تحریر کر لیں اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا سوال کیا؟ وہ یہ ہے کہ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ اس کا جواب یہ دیں گے کہ اردو کے 5 افسانہ نگاروں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 نگار عظیم، نمبر 2 سہیل عظیم آبادی، نمبر 3 ڈاکٹر محمد محسن، نمبر 4 لطف الرحمن، نمبر 5 شکیلہ اختر، اور آپ چاہیں تو اس میں قمر جہاں کو بھی شامل کر لیں، نمبر 6 قمر جہاں۔ تو یہ 6 افسانہ نگاروں کے نام ہیں، آپ اسے یاد کر لیں، اس میں سے 5 بھی یاد رہیں گے تو آپ کے کام چل سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مختصر سوالات تھے۔ اب باری آتی ہے طویل سوالات کے۔ طویل سوالات کیا ہے؟ آئیے اسے بھی پڑھتے ہیں، اس کے جواب کیا ہوں گے اسے بھی جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ قمر جہاں کے افسانوں کی موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ جواب اس کا یہ ہوگا کہ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات کے تعلق سے بالکل فطری اور آفاقی اصول موجود ہیں۔ قمر جہاں کے افسانوں میں آج کی حالات میں مادہ پرستی کا رجحان اور اخلاقی زوال کی عکاسی زیادہ ہیں، کیونکہ ایک افسانہ نگار اپنے عہد کے اپنے زمانے کے حالات سے ہی اپنی موضوعات کو متعین کرتا ہے۔ قمر جہاں میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔
اب دوسرا طویل سوالات میں سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں رکھا گیا، اسے واضح کیجئے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے۔ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں کا ایک کامیاب افسانہ ہے۔ آج کے جدید سائنسی ماحول میں ہندوستانی سماج میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہی مسائل کو قمر جہاں نے موضوع بنایا ہے۔ اس کہانی میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے اور رات دن کی محنت سے روپیہ تو خوب کما لیتا ہے، لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے اس کیفیت کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ رکھا گیا۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ افسانہ اس زمرے میں ہے؟ مدلل جواب دیجئے، مطلب تفصیل کے ساتھ اس سوال کے جواب کو لکھنا ہے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ مہاجر ادب جدید دور کے ادب کی ایک ادبی اصطلاح ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہجرت کرنے والی ادب۔ کسی دوسری زبان کے نظریات و خیالات کو اپنے ادب میں فن کے طور پر استعمال کر لینے کو مہاجر ادب کہا جاتا ہے۔ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ کو ہم کلی طور پر یعنی پورے طور پر تو نہیں لیکن جزوی طور پر مہاجر ادب کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کہانی کے مرکزی کردار کو ذہنی اور جذباتی کیفیت کو اختصار کے ساتھ بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ زیر نصاب کہانی کا مرکزی کردار ہندوستانی سماج کا ایک وقت کا مارا ہوا نوجوان ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر مادی خوشحالی کی تلاش میں خلیجی ممالک کا سفر کرتا ہے اور منزل پر پہنچ کر وہ ملازمت شروع کر دیتا ہے۔ رات و دن کی محنت سے ساری سہولت حاصل کر لیتا ہے مگر اس کی زندگی بہت مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ رفتہ رفتہ اپنے بال بچوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ہفتوں تک بچوں سے کھل کر بات بھی نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ بوڑھے باپ کی موت کی خبر آتی ہے تو وہ کھل کر رو بھی نہیں سکتا۔ دنیا کی ساری ظاہری آشائشیں موجود تھی لیکن سکون کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے وطن واپس لوٹتا ہے تو وہ گھر جہاں اس کا بچپن گزرا تھا وہ بھی اس کے لیے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ جب اسے اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایک کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہے جو اپنے اصلیت کو کھو دیتا ہے اور ایک لفظ بے معنی بن کر رہ جاتا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں پھر دوسرے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔